ہیلو ویور، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک اور برطانوی مصنف، مضمون نگار اور اپنے دور کے ایک بہت بڑے مصنف تھے اور ادیب تھے، جن کا نام چارلس ڈیکنز۔ چارلس ڈیکنز ایک برطانوی ناول نگار، مضمون نگار اور سماجی نقاد ہے، جس نے دنیا کے چند مشہور افسانے کردار تخلیق کیے اور بہت سے لوگ انہیں وکٹورین دور کا سب سے بڑا ناول نگار مانتے ہیں۔ ان کے کاموں نے ان کی زندگی کے دوران بے مثال مقبولیت حاصل کی، یعنی انہوں نے اتنی محنت کی اور لگن سے اپنا کام کیا کہ بے مثال مقبولیت حاصل کر گئے، اور 20ویں صدی تک ناقدین اور اسکالرز نے انہیں ایک ادبی مصنف اور ذہین کے طور پر تسلیم کیا۔ ان کے ناول اور مختصر کہانیاں آج بھی بڑے پیمانے پر پڑھی جاتی ہیں۔ ان کے کچھ مشہور ناول ہیں جو انہوں نے تصنیف کی ہے، اور اپنے کاموں میں، اپنے ناول میں ان کو شامل کیا، اپنی تحریروں میں۔ جو چند مشہور ناول ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک کرسمس کیرول، یہ انہوں نے جو ہے وہ 1843 میں 43 میں لکھا، اور یہ ان کا موضوع جو ہے ایک کنجوس آدمی کے بارے میں، اپنا جو ہے ناول کا موضوع جو ہے وہ ایک کنجوس آدمی کو بنایا، کہ ایک کنجوس آدمی کے بارے میں ایک ناول جس پر کرسمس کے ماضی، حال اور ابھی اور بھی آنے والے اس پر جو ہے اثرات وغیرہ آتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے کرسمس کیرول ناول انہوں نے لکھا، ایک کنجوس آدمی کی زندگی پر۔ دوسرا ان کا مشہور ناول اولیور ٹویسٹ، یہ انہوں نے 1838 میں لکھا، اور یہ انہوں نے موضوع بنایا ایک یتیم لڑکے کے بارے میں انہوں نے ناول لکھا کہ جس کی پرورش ایک ورک ہاؤس میں ہوتی ہے اور چوروں کے ساتھ پھر ایک گروہ کے ساتھ پڑ جاتا ہے، مطلب اس چوروں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس یتیم لڑکے کے بارے میں انہوں نے ایک ناول لکھا کہ جو بعد میں چوروں کے گروہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی ان کا ناول جو ہے اولیور ٹویسٹ بہت مشہور ہوا۔ تیسرا ان کا مشہور ناول ڈیوڈ کاپرفیلڈ، جو انہوں نے 1849 میں وکٹورین انگلینڈ میں ایک نوجوان کی عمر کے بارے میں لکھا، ایک بلڈنگس رومن کے بارے میں، جو کہ کافی مشہور ہوا۔ اور پھر چوتھا ناول ایک عظیم توقعات، اس ناول کا نام رکھا عظیم توقعات، یہ 1861 میں لکھا گیا۔ ایک نوجوان کے بارے میں ایک ناول جس کی پرورش ایک بدسلوکی کرنے والے رضائی خاندان نے کی ہے۔ رضائی خاندان وہ ہوتا ہے، ایسا سمجھے کہ وہ اپنا خون نہیں ہوتا، وہ اس کے اپنے اوریجنل ماں باپ نہیں ہوتے، گود لیا گیا ہوتا ہے یا دودھ پلایا جاتا ہے،
کہ ایک عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا لے، وہ اس کا رضائی خاندان بن جاتا ہے. کہ اس لڑکے کے بارے میں لکھا جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو اس کے بارے میں انہوں نے ناول لکھا، اور اس کی زندگی کے بارے میں اس ناول میں انہوں نے لکھا کہ جو ایک بدسلوکی کرنے والے رضائی خاندان میں پرورش کر رہا ہے، اور پھر وہ اپنی خوش قسمتی، خوش نصیبی اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ تلاش میں نکلتا ہے. تو اس ناول میں اس بارے میں انہیں جو ہے اپنی تحریر لکھا، اپنا جو ہے فن کا لوہا منوایا. اور اسی طرح ایک اور مشہور ناول ان کا 1854 میں 54 میں ہارڈ ٹائمز، سخت وقت، یہ اس میں انہوں نے صنعتی انقلاب میں مزدوروں کو موضوع سخن بنایا ہے کہ صنعتی انقلاب میں مزدوروں کے استحصال کے بارے میں، کہ کس طرح مزدور جو ہے وہ صنعتی انقلاب لاتے ہیں. مزدور ہوتے ہیں تو ایک صنعت میں انقلاب آتا ہے، وہ کام کرتے ہیں اور صنعت جو ہے وہ ترقی کرتی ہے. تو اس ناول میں ان چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے. ڈکنز یادگار کرداروں کو اور واضح وضاحتوں کو تخلیق کرنے کا ماہر تھا. یعنی اپنے ناول میں یادگاروں کو تخلیق کرنا اور پھر اس چیز کو واضح وضاحتوں کے ساتھ بیان کرنا، اس چیز میں ڈکنز ماہر تھا. ان کے کام میں مزاح، کرتوت اور سماجی تبصرے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا جو بھی کام ہوتا اس میں مزاح بھی شامل ہوتا، سماجی تبصرے بھی شامل ہوتے. اس طرح وہ سیریل ناول کا بھی علم بردار تھا کہ سیریز کے طور پہ ایک چیز کو شروع کرنا، کہ اس کے کئی جلدیں بنا دینا، اس بارے میں بھی وہ ماہر تھا. جو کہ ایک نئی ادبی شکل تھی، یعنی سیریز کی شکل میں کوئی ناول نکلا، یہ ان کی ہی تخلیق ہے. تو جو انہوں نے اس کو یوں کہتے ہیں کہ جو ایک نئی ادبی شکل تھی، جس نے انہیں وسیع سامعین تک پہنچنے کا موقع دیا، یعنی بہت سے لوگوں تک، اور بہت سی اس کی آڈیو جو ہے ان کے پاس لوگ آئے، لوگوں تک ان کا ناول پہنچے، اور بہت سے لوگ جو ہے ڈکنز کو ان ناولوں سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سامعین کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑھا لی ان جیسے جو ہے وہ سیریز کی شکل میں ناول لکھ کر اور اپنی وضاحتوں کو ایک اچھے طریقے سے پیش کرنا. تو یہ اس کی ایک علمی کمالات تھے جس کی وجہ سے اس کی جو آڈیو تھی، جس کی سامعین تھے، وہ بڑھتے گئے. ڈکنز کے کام نے مقبول صحافت پر گہرا اثر ڈالا ہے. ان کے کرداروں اور کہانیوں کو لاتعداد فلموں، ٹیلی ویژن شوز یا شو کہیں یا شوز جمع آ جاتی ہے، اور اس طرح اسٹیج پروڈکشنز میں ڈھالا گیا ہے. وہ آج بھی انگریزی زبان کے سب سے اہم اور بااثر ادیبوں میں شمار کیا جاتے ہیں. یعنی ان کا انگریزی ادیبوں میں جو ہے وہ بڑا نام ہے. انگلش کے جو ادیب تھے، انگلش لینگویج کے، اس میں ان کا آج بھی نام ہے، اور آج بھی انہیں جو ہے ایک بااثر شخصیت میں، اور اسی طرح یوں کہیں کہ باکمال لوگوں میں انہیں جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے فن کا، اپنے علم کا، اپنے کمال کا لوہا منوایا. تو سامعین، اگر آپ چارلس ڈکنز کے بارے میں مزید بھی جانتے ہیں یا جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چارلس ڈکنز کے بارے میں مزید بھی معلومات ہوں، تو پھر آپ جو ہے درج وسائل کو چیک کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، ان کو چیک کریں کہ لندن میں چارلس ڈکنز میوزیم ان کے نام سے بنا ہوا ہے. یہ میوزیم جو ہے ڈکنز کی زندگی اور کام کے لیے وقف ہے.
اس میں ان کے ذاتی سامان، مخطوطات یعنی جو خط ہوتے ہیں لکھے ہوئے اور خطوط کا مجموعہ ہے، اس میں ان کا کافی مواد پڑا ہے، جس سے آپ جو ہے ان کے بارے میں مزید بھی جان سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت جو ہے کس طرح تھی اور ان کا علمی کمال اور مرتبہ جو ہے وہ کیسا تھا۔ اسی طرح دی ڈکنز فیلوشپ، یہ تنظیم ڈکنز کے کام کے مطالعہ اور تعریف کو فروغ دیتی ہے۔ یہ متعدد وسائل پیش کرتا ہے، ایک ویب سائٹ ہے، ایک نیوز لیٹر اور کتابوں کی دکان۔ اس طرح ایک اور پروجیکٹ جو کہ دی ڈکنز پروجیکٹ کے نام سے ہے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سانتا کروز کا یہ تعلیمی تحقیقی منصوبہ ڈکنز کی زندگی اور کام کے مطالعے کے لیے وقف ہے۔ یہ ایک جریدہ شائع کرتا ہے، اس طرح کانفرنسوں کی میزبانی کرتا ہے اور تعلیمی وسائل جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو چارلس ڈکنز کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ ہمیں ہماری محنت کا کچھ پھل مل جائے اور ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں اور آپ کے لیے ایک اچھے سے اچھا مواد لے آئیں اور اچھی سے اچھی ویڈیو بنے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اسی طرح دوستوں کو بھی ہمارے ساتھ اٹیچ کرتے رہیں اور جوڑتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ جو ہے آپ لوگوں کو خوش رکھے اور ہمیشہ خوش رکھیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے مواقع جو ہے وہ پیدا کرتے رہیں، اور اسی طرح ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی اس میں جوڑنے کی کوشش کریں۔